اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. پچھلے درس میں یہ حدیث، اس کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا، تو آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. فرمایا کہ وہ ٹھنڈا میٹھا سایہ اس گرمی کی شدید تپش کے دوران 50,000 سال کا دن ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنا خاص مہمان بنا لیں گے اور پھر عزت و اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پہلا آدمی ہے امام عادل. امام عادل وہ ہے جس کو حکومت ملے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت نافذ کرے، عدل و انصاف کرے، رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور نماز کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، حدود اللہ کو قائم کرے. یہ امام عادل ہے. فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. حکومت جب مل جائے تو پھر نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے. اور دوسرا آدمی تھا رجل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ. وہ نوجوان جس نے بوڑھا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور جوانی میں ہی اپنے آپ کو درست کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا. فرمایا یہ جو جوانی کی عبادت ہے یہ بڑی کمال چیز ہے. اس کا اجر اس کو یہ ملے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. تیسرا آدمی کون ہے جی؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد میں بیٹھ کر سکون حاصل کرنے والا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا. اور چوتھا آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت لیے ہی دلوں میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ انبیاء بھی نہیں.
پھر یہ شہداء ہوں گے؟ فرمایا نہیں، یہ شہداء بھی نہیں۔ تو پھر کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ این المتحابون بالجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میری عظمت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملنا، اور جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، اور پھر اسی پر الگ ہونا۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی نیک بندے سے محبت کی یا کسی برے آدمی سے نفرت کی یا کسی کو اپنا مال دیا تو یا کسی سے اپنا مال روک لیا، یہ سب اگر اللہ کے لیے ہے تو ایسے آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر۔ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس لیے نہ کرے کہ میری مشہوری ہو، میری خبریں اخبار میں لگیں، بلکہ اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک آدمی اپنی بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک آدمی ملا، اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ فلاں بستی میں ایک نیک آدمی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حل لک الیہ حاجہ، کوئی اور دنیا کا کام تیرا اس کے ساتھ ہوگا، کوئی کاروبار، کوئی لینا دینا، کوئی رشتہ داری؟ اس نے کہا نہ، کچھ بھی نہیں، میں صرف اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم خوش ہو جاؤ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے تمہاری طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے اس عمل کی بدولت میں تم سے راضی ہوں۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ہفتے میں یا مہینے میں کتنے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کو اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ اور فرمایا پانچواں آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ إِذَا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا آدمی جس کو حسین و جمیل خاندانی عورت بلائے اور کہے کہ آؤ میرے ساتھ برائی کر لو، مگر وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر۔ تو یہ دوستو بہت بڑا عمل ہے کہ انسان کے پاس گناہ کا موقع ہو لیکن پھر وہ گناہ سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کسی نے نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی، نیکی کر لی تو 10 لکھ دی۔ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا، لیکن جب گناہ کر لیا تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا اور نیکیاں 10 گنا بڑھا کے لکھی۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی جہنم میں چلا جائے اور اس کے اعمال کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہو، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جس کے گھر میں غلام ہیں اور جس کے حکم کے ماتحت ہیں، وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اسے کوئی ڈر اور خطرہ بھی نہیں، قانون کا بھی کوئی خطرہ نہیں، گرفت کا بھی کوئی ڈر نہیں، اور وہ دروازے بند کر کے کہتی ہے تلک، اے یوسف آ جا، میں تیرے لیے تیار ہو چکی ہوں،
تو یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ زنا تو بڑا دلچسپ اور بڑا مزیدار عمل ہے، اس میں انسان رغبت رکھتا ہے فطری طور پر، لیکن اس شہوت کو روک کے رکھنا اور اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اس کو بڑا انعام ملے گا۔ اور بھائی چھٹا آدمی کون ہے؟ کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، رات کو اٹھا ہے تہجد کے لیے، اور اللہ کے عذابوں اور قبر کے احوال کو سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور وہ رو پڑے بارگاہ الہی میں، تو فرمایا ایسے آدمی کو بھی ہم قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سب کے سامنے رونا آسان ہے، لیکن تنہائی میں رونا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، یہ ذرا چھوٹا سا مشکل کام ہے، اور اس میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور ساتواں آدمی کون ہے بھائی؟ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے مدد کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی خفیہ طریقے سے غریب کی مدد کی جائے، اور پھر بعد میں اس پر احسان کا ہتھوڑا نہ چلایا جائے۔ احسان جتلانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کی آپ مدد کرتے ہیں اور پھر اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یار میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا، اور تم ہو کہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ احسان جتلانا ہے، اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ تکلیف دینا ایک غریب آدمی کو، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اور یہ خواہش دل میں رکھنا کہ میری اس نیکی کی شہرت ہو جائے، اس کی خبر لگ جائے، لوگوں میں سخی مشہور ہو جاؤں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرمائے، اور ان 7 لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ابھی ذکر ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔